صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اعتکاف کے مسائل اور ان کے حل سن رہے ہیں کہ کس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے۔ تو سن لیجئے کہ سب سے افضل اعتکاف مکہ المکرمہ یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کی مسجد میں، مسجد حرام میں سب سے افضل ہے۔ پھر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں افضل ہے۔ پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس میں افضل ہے۔ پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اچھا، سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ سنت اعتکاف کے لیے 6 شرائط۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 جنابت یعنی بے غسلے، یہ غسل سے پاک ہونا ہے، نمبر 4 عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 نیت کرنا، اور نمبر 6 روزہ رکھنا۔ اچھا، کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا بھی ضروری ہے؟ اکثر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو خیر یہ بھی سن لیجئے کہ اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردوں کے بھی اعتکاف درست ہے۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو تو پردے لگا لینا بہت عمدہ ہے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ثابت ہے۔ کیا نابالغ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے پر سمجھدار ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور کیا نامرد اور خنثی یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں کیا یہ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی جو علماء کرام فرماتے ہیں نامرد اور خنثی یعنی ہجڑا دونوں مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور کیا سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ سنیے، سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اچھا، کیا معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ یہ بھی سن لیجئے، بہت اہم ہے کہ معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور گناہ بھی نہیں، اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے۔ تو اگر بولنا ہے تو اچھا بولیے، ورنہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر معتکف ایسی مسجد میں ٹھہرا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ مسجد کی وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زائد ٹھہرنا مکروہ تنزیہی ہے یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اچھا جی، یہ لکھا کہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پر نماز با جماعت نہ ہوتی ہو تو کیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جس میں نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ ہوتی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، کہ اس کا اس مسجد سے جماعت کے لیے نکلنا طبعی یا شرعی حاجت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جماعت کے بغیر اسی مسجد میں نماز ادا کرے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.